الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ علم نشرح سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ علم نشرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت شان بیان فرمائی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی عطا فرمائی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، جنات، انسان اور حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے۔ اے اللہ، تو نے مجھے کس شرف اور کرامت کے ساتھ خاص فرمایا ہے؟ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ السلام، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کشادہ نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا؟ سینے کی کشادگی اور سینے کے کھلنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں، اے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کی خاطر آپ کی سینہ اقدس کو ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیا، یہاں تک کہ عالم غیب اور عالم شہادت اس کی وسعت میں سما گئے اور جسمانی تعلقات روحانی انوار کے لیے مانے نہ ہو سکے، اور علوم لدنیہ، حکم الہیہ، معارف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ آپ کے سینہ پاک میں جلوہ نما ہو گئے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ظاہری طور پر سینہ مبارک کھول دینا مراد ہے، جو احادیث طیبہ کے اندر بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو باقاعدہ کھولا گیا، چیر کر کھولا گیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ کے سینہ اقدس کو چیر کے کھولا، دل مبارک اس میں سے نکالا اور اس میں انوار و تجلیات، قوت و طاقت، نبوت کی برداشت، دیدار الہی کی برداشت کو بھر دیا۔ اور یہ مختلف مواقع پر ہوا، ایک مرتبہ بچپن کے اندر ہوا، ایک مرتبہ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہوئے ہوا، ایک مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے ہوا، اور ایک مرتبہ جب شب معراج اللہ عز و جل کی دیدار کے لیے نبی پاک علیہ السلام آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تب ہوا۔ 4 مرتبہ یہ شق صدر کیا گیا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ کون سا بوجھ تھا جو نبی پاک علیہ السلام پر تھا اور اللہ تعالیٰ نے اتار دیا؟ مفسرین نے 2 باتیں یہاں پر ارشاد فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ غم تھا جو نبی پاک علیہ السلام کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر سے اس غم کو دور کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر اپنی امت کے گناہوں کے حوالے سے جو بوجھ تھا کہ میری امت کی بخشش کیسے ہوگی، یہ بخشے کیسے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غم کو دور فرما دیا کہ اے حبیب علیہ السلام، آپ کی امت کے حق میں ہم آپ کی شفاعت قبول فرما کے آپ کی امت کو بخش دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر جو بوجھ تھا وہ ہلکا کر دیا گیا۔ آگے ارشاد ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے
اے حبیب تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. یہاں پر اس ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہاں پر بہت تفصیلی بیان ہو سکتا ہے، لیکن دو نقطے میں عرض کرتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام ہم نے یہ تیری خاطر کیا، لکا تمہاری خاطر کیا. یہ جو آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، منظور ہے، اس کا اندازہ لگائیے کہ یہ کہنا کہ اے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو جو بلند کیا ہے وہ تمہاری خاطر کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو اس بات کے اندر جو شان محبوبیت نظر آتی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، وہ کتنی پیاری ہے. دوسری بات کہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا گیا. اس ذکر کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ اس کی بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں صورتیں. ذکر کی بلندی یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو اتنا اہم کر دیا کہ کوئی بندہ خدا کی توحید کو مان بھی لے، خدا کی توحید کو مان بھی لے، خدا پر ایمان لے بھی آئے، لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لے، تب تک اس کا توحید کو ماننا، اس کا کلمہ پڑھنا، اس کا خدا پہ ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جب تک ساتھ میں محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لیتا. جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے آتا اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. دوسرا رفعت ذکر مصطفیٰ یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا. کلمہ پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے. اذان دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھیں گے. خطبہ دیں گے تو خطبے کے اندر ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوگا. نماز پڑھیں گے التحیات کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات ذکر الہی کیا. اس کے بعد السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں، اذان میں، اقامت میں، خطبے میں، تشہد میں اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے جو عرش کے پائے ہیں ان پایوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے حبیب علیہ السلام کا نام لکھا ہوا. جنت کے درختوں کے پتوں پر اور جنت کے برتنوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں تو یہاں تک فرمایا گیا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا کہ جو آپ کو یاد کرے گا گویا خدا کو یاد کر رہا ہے. آپ کا ذکر کرنے پہ ذکر الہی کا ثواب ملتا ہے، ذکر خدا کا ثواب ملتا ہے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس قدر اہم ہے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین میں، دعوت دین کے اندر جو کفار کی طرف سے مشقتیں اٹھاتے، اس پر فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ السلام، ابھی ضرور آپ کو مشقت ہے، ابھی ضرور آپ کو پریشانی کا سامنا ہے، لیکن اس مشقت کے بعد آسانی بھی ہے، اس مشقت کے بعد آسانی بھی ہے. آج یہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں اور آج آپ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں،
لیکن وہ دن آئے گا جب ہر طرف آپ کا بول بالا ہوگا، آپ کے چاہنے والے ہوں گے، آپ کے قدموں کو چومنے والے ہوں گے، آپ کے آب مستعمل کو اپنے چہروں پہ ملنے والے ہوں گے، آپ کی تعظیم کرنے والے ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، آپ کے نام پہ جانیں قربان کرنے والے ہوں گے۔ آج مشقت ہے لیکن پھر آسانی ہی آسانی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ کیا مراد؟ علماء نے دو مرادیں بیان کی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں۔ نماز سے فارغ ہوں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اے حبیب علیہ السلام، جب آپ مخلوق کو خدا کی طرف دعوت دینے کے عمل سے فارغ ہوں تو پھر خدا کی عبادت کے اندر مشقت اٹھائیں، کیونکہ مخلوق کے ساتھ تعلق کے اندر توجہ کا ایک حصہ مخلوق کی طرف رہتا ہے۔ لہذا جب اس دعوت دین کے کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر خود کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے اندر مشغول کر دیں۔ اور یہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے، بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ جو مبلغین ہیں، جو علماء دین ہیں، ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں، ان ساری باتوں سے جب فرصت ملے تو عبادت کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں۔ وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں مخلوق کے تعلق کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے بہرحال اس میں ایک حجاب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کے تعلق کی وجہ سے ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے، تو اب اس کو صاف کرنے کے لیے خالصتاً عبادت کے اندر لگ جائیں۔ تو جو علماء مبلغین ہیں وہ عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، درود میں، ان کاموں کے اندر بھی اپنے آپ کو ضرور مشغول رکھیں اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھیں۔ رغبت کسی اور کی طرف نہیں، رغبت رب کی طرف، توکل خدا پہ، چاہت خدا کی، توجہ خدا کی طرف، محبت خدا کی، رغبت خدا کی طرف رکھیں۔ اس کے بعد سورہ 3 شروع ہوتی ہے۔ سورہ والتین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ انجیر کو عربی زبان میں تین کہتے ہیں، التین، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ والتین ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عشاء کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ والتین پڑھتے ہوئے سنا، سورہ والتین پڑھتے ہوئے سنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ کلام خدا کا، زبان مصطفیٰ کی، اللہ اکبر، اس قرات کا عالم کیا ہوگا، اس حسن صوت کا اور حسن قرات کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے ہوں اور امتی سن رہے ہوں تو اس آواز سے زیادہ حسین آواز اور ہو کون سی سکتی ہے، اور امتی کو دوسری آواز اس کے برابر اور اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لگ ہی کیسے سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ انجیر کے فوائد ہیں، زیتون کے فوائد ہیں، بے پناہ فوائد ہیں، اور آج کی سائنس اور میڈیکل بھی ان کے فوائد کو جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے کہ کس قدر مفید یہ پھل اور یہ زیتون کا تیل ہے اور زیتون کا پھل ہے انسان کے لیے۔ اور طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اور کلام فرمایا، اور اس امن والے شہر بلد امین مکہ مکرمہ، ان 4 چیزوں کی قسم ہے، 3 کی، انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور امن والے شہر۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو انجیر اور زیتون کی قسم ہے، اس سے مراد اصل میں شام کی سرزمین ہے جہاں پر انجیر اور زیتون سب سے زیادہ اور سب سے اعلیٰ پایا جاتا ہے،
اور یہ مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ طور سینین بھی جگہ کا نام ہے، بلد امین بھی جگہ ہے، تو تین اور زیتون بھی جگہ ہی ہے۔ تو اب 3 جگہوں کی قسم ہے۔ 3 جگہوں کی قسم کیوں ہے؟ ملک شام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام، اور بلد امین مکہ مکرمہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام۔ تو جہاں جہاں بڑے بڑے مذاہب کی بنیادیں ہوئیں اور جہاں سے ان کے مذاہب کا پھیلاؤ ہوا اور وہ دین پھیلے، ان جگہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی کہ خدا کا نور اور خدا کے کلام کا نور ملک شام کی سرزمین سے نکلا، اس سرزمین شام کی قسم جہاں انجیل اور زیتون ہے، اور طور سینا کی قسم جہاں خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور تورات کے نور کا ظہور ہوا، اور بلد امین مکے کی قسم جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے قرآن عطا فرمایا اور انوار مصطفیٰ چمکے اور انوار قرآن چمکے۔ ان سب کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، ایسا حسین اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت بنائی ہے کہ ایسی صورت اور کوئی نہیں۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ رحمان نے انسان کو اس کی خاص صورت پہ پیدا کیا۔ یہ میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے دوسرے تراجم بھی ہیں جو اس سے بھی زیادہ انسان کی صورت کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ انسان کو بنایا تو احسن تقویم، بہترین صورت کے اندر، لیکن پھر اسے پست سے پست حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان جوان ہوتا ہے، بڑا خوبصورت، کڑیل، طاقتور، پھر بڑھاپا آتا ہے، دانت نہیں رہتے، بال جھڑ جاتے ہیں، سننا کم ہو جاتا ہے، نظر میں کمزوری آ جاتی ہے، حرکت میں کمزوری آ جاتی ہے، تو یہ اس کی بدتر حالت ہے۔ یہ جو احسن تقویم بنانا اور احسن تقویم کو پھر اسفل سافلین کی طرف لے جانا، یہ خدا کی وہ قدرت ہے کہ جس کی طرف بندہ غور کرتا ہے تو خدا کے قادر ہونے پہ ایمان لاتا ہے اور خدا کی ذات پہ ایمان لاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو احسن تقویم بنایا، خوبصورت بنایا، بہترین صورت کے اندر پیدا کیا، جس میں آدمی جتنا غور کرے اس کا خدا پہ ایمان اتنا بڑھتا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری اور کفر کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی حرکتوں سے خود کو بدترین حالت میں لے جاتا ہے، اور جب بندہ خود نیچے جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہر شے ہوتی تو خدا کی مشیت سے ہے، تو لہذا فرمایا کہ پھر ہم اسے پست سے پست حالت کی طرف پلٹ دیتے ہیں۔ ہاں، اس پست سے پست حالت کی طرف، ناشکری کی طرف کون نہیں جاتا؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے، فرمایا بے انتہا ثواب ہے ان کے لیے۔ تو یہ ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے وہ اسفل سافلین میں نہیں جاتا، اور اگر اس سے مراد بوڑھا ہونا ہے تو پھر مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جو عمل نہیں بھی کر پاتا، اللہ تعالیٰ اس کے جوانی کے عملوں کی وجہ سے اس کو بڑھاپے کے اندر بھی ثواب دیتا رہتا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے معنی یہ ہوا کہ جو بندہ احسن تقویم پہ غور کر کے شکر بجا نہیں لاتا، وہ اسفل سافلین، پست سے پست بدتر حالت میں چلا جاتا ہے، ناشکری اور کفر کی حالت میں، مگر بچتا کون ہے؟ ایمان والا اور اچھے اعمال کرنے والا۔ اب آگے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اب کون سی چیز اے انسان تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ کیوں نہیں؟ یقیناً ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کی ان قدرتوں کو تم دیکھتے ہو اور دیکھو گے اور غور کرو گے تو پھر تمہیں انصاف کے جھٹلانے پر، قیامت کے اور قیامت میں جزا سزا کے جھٹلانے پر، پھر تجھے کون سی شے
آمادہ کرتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں، بڑھ کر حاکم نہیں؟ حدیث مبارک ہے ترمذی شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔ اب پورا مطلب کیا بنے گا کہ جب ہم نے پڑھا نا کہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں، تو ہم جواب دیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ کیوں نہیں، یقیناً ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً احکم الحاکمین ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ العلق شروع ہوتی ہے۔ سورۃ العلق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ سورت ہے جو قرآن میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ غار حرا کے اندر جو سورت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل فرمائی تھی، جس کی 5 آیتیں نازل فرمائی تھی، وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ اس میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ علق کا ترجمہ ہوتا ہے خون کا لوتھڑا، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق خون کے لوتھڑے سے ہونا بیان فرمایا ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ العلق ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ یہ ابتدائی آیتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو خواب دیکھتے صبح بعینہ ہی ویسے ہی ہو جاتا، جو خواب دیکھتے صبح بعینہ ہی ویسے رونما ہو جاتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو خلوت پسند ہوگی، آپ غار حرا میں جانا شروع ہو گئے۔ غار حرا میں آپ کھانا لے کے چلے جاتے، کئی دن غار حرا میں ذکر الہی کے اندر مشغول رہتے، ذکر الہی، مراقبہ، تفکر، تدبر، اس کے اندر مشغول رہتے۔ اسی ڈیوریشن کے اندر جب جو ہے یہ 6 مہینے گزر گئے تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام غار حرا میں تھے کہ فرشتے نے آ کر نبی پاک علیہ السلام سے کہا اقرا، پڑھیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے زور سے پکڑ کے دبایا اور پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پکڑ کر دوبارہ زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا اور پھر دبایا اور پھر مجھے چھوڑ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں انہوں نے بیان کی، اور یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، یہ فرشتے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ آیات مبارکہ سنی اور پھر آپ نے پڑھی۔ جب آخری مرتبہ انہوں نے کیا تو پھر سرکار علیہ السلام نے یہ پڑھی۔ اب آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ پڑھو، تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، کریم ہے، مہربان ہے، بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، نافرمانیوں کے باوجود لوگوں کی حلم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ قلم کی فضیلت ہے، قلم کی عظمت ہے، قلم سے علم محفوظ ہوتا ہے، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ انسان پیدا ہوتا کچھ نہیں جانتا، اور جب انسان پیدا ہوئے تو آہستہ آہستہ علم بڑھتا گیا۔ آج علم بڑھتا جا رہا اور ابھی بھی علم کی انتہا نہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں علم پہنچے گا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 5 آیتیں جو ہیں، ان آیتوں میں دیکھیں، غور کریں، کیا فرمایا؟ پہلا لفظ جو قرآن کا نازل ہوا وہ ہے اقرا، پڑھیے۔
پڑھنا، سیکھنا، علم حاصل کرنا، یہ قرآن کی پہلی وحی تھی جس نے مسلمان کو کہا پڑھو۔ اور افسوس کہ مسلمان پڑھنے سے ہی دور ہیں۔ دوسری قومیں اسلام کو نہ ماننے والی وہ پڑھ پڑھ کے کہاں پہنچ گئی، اور ہم نہ پڑھ کے وہیں کھڑے۔ قصور اسلام کا نہیں، قصور اسلام پر عمل نہ کرنے کا ہے۔ لبرلز اور سیکولرز تو سارا ملبہ اسلام پہ ڈال دیتے نا کہ یہ جی مسلمان تو 1400 سال پرانی جو ہے وہ چیزوں پہ اڑے ہوئے اور اس وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن نے فرمایا تھا اس پہ عمل نہیں۔ مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ اسلام نہیں ہے، مسلمان کی ترقی میں رکاوٹ اسلام پہ عمل نہ کرنا ہے۔ عمل کریں پھر دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں فرما دیا، تخلیق انسانی کا بیان اللہ تعالیٰ نے کر دیا، جس کی آج جس کے اوپر ریسرچ ہو کے اب اس کی ترقی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو تب بیان کر دیا اور فرمایا، پھر فرمایا پڑھو، ایک مرتبہ اقرا، پھر دوسری مرتبہ اقرا، پھر اس کے بعد علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ایک مرتبہ علم، دوسری مرتبہ علم، سکھایا، قلم کے ساتھ سکھایا، وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ بتائیے، علم، قلم، پڑھنا، یہ قرآن نے کب فرمایا تھا؟ پہلی وحی کے اندر فرمایا تھا، پہلی وحی کے اندر فرمایا تھا۔ اگر اس سے استدلال کرتے ہوئے اور اس سے پڑھنے اور لکھنے اور سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ذہن لے کے چلے ہوتے تو مسلمان کہاں سے کہاں ہوتے۔ لیکن آج بھی یہ درس تو موجود ہے، آج بھی قرآن کی ان باتوں پر کوئی عمل کرے پھر دیکھے کہاں پہنچتے ہیں۔ اب آگے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ انسان سرکشی کرتا ہے کہ میں تو پیسے والا، مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ جب آدمی حاجت مند نہیں ہوتا تو پھر اس میں تکبر اور سرکشی آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا صرف یہ دنیا کا چند افراد کا محتاج نہ ہونے کی وجہ سے سرکشی پہ آتی؟ ہر چیز کی انتہا خدا کی طرف ہے۔ مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، عزت ہے، صحت ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہوگا سب ختم ہو جاتا ہے۔ پیسہ رہتا ہے، نہ مال رہتا ہے، نہ دولت رہتی ہے، نہ اولاد رہتی ہے، نہ جو ہے وہ کوئی اور چیز رہتی ہے۔ ایک ڈاکہ پڑتا ہے سب لٹ جاتا ہے، ایک زلزلہ آتا ہے مکان گر جاتا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بچے مر جاتے ہیں۔ تو بتائیے، جن چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ کے بندہ سرکشی پہ اترتا ہے، ان ساری چیزوں کی انتہا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا چاہے تو ایک لمحے کے اندر بادشاہ کو فقیر بنا دے، اور وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ تو جس خدا کی یہ شانیں ہیں، اس کی بارگاہ میں سرکشی کرنا انسان کو زیبا نہیں دیتا۔ آگے فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ نماز پڑھنے سے ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا تھا، اور منع کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں نماز پڑھتے اگر دوبارہ دیکھ لیا، معاذ اللہ، نبی پاک علیہ السلام سے اس نے خبیث نے کہا کہ اگر میں نے دوبارہ تمہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا تو تمہاری گردن جو ہے وہ پاؤں سے کچل دوں گا معاذ اللہ، اور تمہارے چہرے کو خاک میں ملا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کو ڈانٹ دیا، سختی کے ساتھ جھڑک دیا۔ تو کیا کرتا ہے؟ تو ابو جہل نے آگے سے بڑا جو ہے وہ کہا کہ تم مجھے ڈانٹتے ہو، میں مکے کا سردار، میں اشارہ کروں گا جنگل بھر دوں گا انسانوں سے، گھوڑوں سے، اونٹوں سے، جنگجوؤں سے، میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرتے ہو۔ تو اس نے جو جنگل بھرنے کی باتیں کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، آگے پھر اس کا جواب ہے۔ یہاں فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہ یہ جو نماز سے منع کرنے والا ہے، بھلا دیکھو تو
اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا، بجائے اس کے کہ نماز سے منع کرے۔ اگر وہ ہدایت پہ ہوتا اور پرہیزگاری کا حکم دیتا، عبادت کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہاں یہ نکتہ بھی ہے کہ نماز سے منع کرنا، خدا کی عبادت سے منع کرنا ابو جہل کا کام ہے۔ اور آج ہمارے زمانے میں لبرلز، سیکولرز اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے والدین کا یہ حال ہے کہ اگر ان کا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے زیادہ مسجد میں جانا شروع کر دے تو والدین کو فکر پڑ جاتی، کیا ہو گیا یہ مولوی کو بندہ جا رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا، مسجد میں اتنا کیوں جا رہا ہے، یہ نماز سے منع کر دیتے، مسجد میں جانے سے منع کر دیتے، تو جو ابو جہل کافر کام کیا کرتا تھا وہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کلمہ پڑھ کے یہ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہاں تک جو ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ بڑے بڑے جو اصحاب اقتدار ہوتے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، نماز پڑھنے پہ مذاق اڑاتے ہیں، نام مسلمانوں والا کہلاتے مسلمان ہیں، خانے کے اندر آئی ڈی کارڈ کے مسلمان لکھا ہوا مذہب، لیکن نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز پڑھنے جائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ شرم کے مارے ان کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کالجز، یونیورسٹی کے اندر یہ ماحول کئی جگہ پایا جاتا ہے۔ ایسے دہریے اور ملحد قسم کے ٹیچرز اور پروفیسرز ہوتے ہیں جو دین دشمنی اپنے اسٹوڈنٹس کے دل و دماغ کے اندر اتارتے ہیں، دین دشمنی کا زہر ان کے دلوں کے اندر اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ ہدایت پہ ہوتے یا پرہیزگاری کا حکم دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ ابو جہل کے طریقے پہ چلنے والے، وہ کافران مکہ کے سردار کے طریقے پہ چلنے والے یہ لوگ ہیں جو عبادت سے، خدا کی بندگی سے روکتے ہیں، جو اسلام پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس ابو جہل کا بیان کرتا ہے، أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ فرمائے یہ ابو جہل جو باتیں کرتا ہے، اگر یہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بل پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے، اس کی پیشانی جھوٹی خطا کار ہے۔ تو یہ جہنم کے اندر اسی حالت میں ڈالا جائے گا۔ اب جو اس نے تڑی لگائی تھی کہ جناب میں جنگل بھر دوں گا جنگجوؤں سے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتے بلائیں گے۔ وہ اپنے لوگوں کو جمع کر لے، ہم دوزخ کے فرشتے بلائیں گے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، خبردار تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ ابو جہل کی بات نہ مانو، یہ جو نماز سے منع کرتا ہے، جو خدا سے دور ہونے کا بولتا ہے، اس کی نہ مانو، سجدہ کرو اور ہمارے قریب ہو جاؤ۔ سجدہ خدا کا قرب دیتا ہے، سجدہ کرنے سے بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ بندہ جس قدر خدا کے قریب سجدے میں ہوتا ہے کسی اور وقت میں نہیں ہوتا۔ کتنی فضیلت اور عظمت ہے سجدے کی کہ سجدہ کرو خدا کے قریب ہو جاؤ۔ جو سجدہ کرتا ہے خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں سے دور نہ ہو، مسلمان ہو کہ کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھیں، خدا کو سجدہ نہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے دل میں تو شوق ہونا چاہیے اپنے مالک حقیقی اور اپنے محبوب حقیقی اور اپنے حاکم حقیقی کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنی پیشانی سجدے کے اندر رکھ دیں۔ ہمارے لیے شرف، ہماری پیشانیوں کے لیے شرف، ہمارے سر کے لیے شرف، ہمارے وجود کے لیے شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجدے کے اندر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ القدر شروع ہوتی ہے۔ سورہ قدر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکے میں نازل ہوئی۔
اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں۔ قدر کے بہت سے معنی ہیں، یہاں اس کا معنی قدر کا مطلب عظمت، شرف، شرافت، بزرگی۔ چونکہ اس رات کی بہت قدر ہے، شرف ہے، بزرگی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قدر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک مرتبہ پچھلے زمانے کے ایک عبادت گزار کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ صحابہ کرام نے سنا تو بڑا تعجب ہوا، 1000 مہینے، 80 سال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس نے، ہم تو اتنی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ لوح محفوظ سے جو پہلا آسمان ہے وہاں تک جو قرآن ہے وہ شب قدر میں آیا، پھر پہلے آسمان سے نبی پاک علیہ السلام تک 23 سال کے عرصے میں تھوڑا 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 کر کے آیا۔ تو قرآن ایک مرتبہ تو نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پہ، یہ ایک ہی مرتبہ میں ہوا اور یہ شب قدر میں ہوا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، یہ 23 سال میں ہوا۔ تو یہاں پر جو بیان ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اس سے مراد ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ۔ یہ جو شب قدر ہے اس میں سال بھر کے احکام، پورے سال کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں وہ نافذ کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ دے دی جاتی ہیں، تمہاری یہ ڈیوٹی، تمہاری یہ ڈیوٹی، تمہاری یہ ڈیوٹی، فرشتوں کو ان کی ذمہ داریاں سپرد کر دی جاتی ہیں۔ رات بڑی فضیلت والی ہے، بہت فضیلت والی، اس کی فضیلت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ قرآن کی سورت اس کی شان میں اتری۔ پورے قرآن پاک میں جس رات کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اتار دی ہے وہ شب قدر ہے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت اور عظمت ہو سکتی۔ اور یہ رات کب آتی ہے؟ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، سال میں ایک مرتبہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور کرم کے صدقے اتنا ہمیں پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری 10 راتوں میں آتی ہے، اور 10 راتوں کے اندر بھی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں کے اندر یہ آتی ہے۔ تو اگر آخری عشرہ کا اعتکاف اسی رات کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ رات مل جائے، اور یہ رات جسے نصیب ہو جائے اور اس رات کو جو عبادت کر لے، کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اگر یہ 5 طاق راتیں ہیں، یہ بندہ کوئی جاگ کے، قرآن پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے، ذکر اللہ کر کے، علم دین سیکھ کر، سکھا کر، نوافل پڑھ کے اگر کوئی یہ ساری رات اسی کے اندر گزار دے تو سبحان اللہ کتنا ثواب ملا، کتنا ثواب ملا؟ 1000 مہینے سے بھی زیادہ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، برابر نہیں، بہتر ہے۔ تو یہ بڑا یہ آسان سا طریقہ ہے ثواب کمانے کا۔ اس رات کی ایک دعا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں رات یہ پاؤں شب قدر تو کیا پڑھوں، کیا دعا مانگوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، تو یہ طاق راتوں کے اندر کوشش کریں کہ یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ اس رات کی اگلی فضیلت یہ ہے، ایک تو یہ کہ 1000 مہینوں سے بہتر، بلکہ اس سے پہلے یہ ہے کہ خدا نے قرآن اس میں نازل کیا،
دوسرا یہ کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین علیہ السلام اترتے ہیں، اور چوتھا یہ ہے کہ یہ رات صبح تک سلامتی سلامتی ہے، سلامتی سلامتی ہے۔ یہ اس کے فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں، جو بندہ کھڑا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ شب قدر میں کھڑا بیٹھا جیسے تیسے عبادت کرنے والا ہے، فرشتے اس کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں۔ اور بزرگوں نے تو یہ بھی فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو عبادت کرنے والا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اس سے۔ آپ غور کیجئے، اس سے بڑھ کے شرف کیا ہوگا؟ فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا، نوریوں کا سردار، ہم جیسے گناہ گاروں کے یہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھوں سے مصافحہ کریں۔ اللہ اکبر! یقین کیجئے اس شرف کو پانے کے لیے ساری زندگی بھی راتیں جاگنا پڑے تو کم ہے، اور یہاں تو صرف یہ 5 راتیں رمضان کی جاگنی آخری عشرے کی، اور یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی میں عرض کرتا چلوں، قرآن پاک نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، کیوں؟ قرآن اترا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی مقدس، مبارک، عظمت اور شرف والی چیز کے ساتھ جس رات کو نسبت ہو جائے وہ رات بھی فضیلت والی ہو جاتی۔ شب قدر کو نزول قرآن کے ساتھ نسبت ہے تو شب قدر کی اتنے فضائل۔ غور کیجئے، جس رات کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے ساتھ نسبت ہے، 12ویں رات، 12ویں شب، ربیع الاول شریف کی 12ویں شب، جس رات صاحب قرآن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس رات کو آقا کے ساتھ نسبت کی وجہ سے شرف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو جب لیلۃ القدر کو قرآن سے نسبت ہے اور اس کو اتنا شرف ہے، تو جس رات کو صاحب قرآن سے نسبت ہے ربیع الاول شریف کی 12ویں شب کو، تو اس رات کا شرف اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اسی لیے مسلمان دنیا بھر کے اندر 12ویں شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی یاد میں مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔